بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج تجوید کے پہلے سبق میں تجوید کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کریں گے۔ تجوید کا لغوی معنی ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، عمدہ کرنا ہے، اور علامہ جزری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ التجوید جو ہے یہ مصدر ہے جو جودت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی عمدہ کرنا ہے، اور لغت میں تجوید کا معنی یوں بیان ہوا، التجوید فی اللغت التحسین، کسی کام کا عمدہ کرنا یا اچھا کرنا۔ اصطلاح قراء میں اس کی تعریف علامہ جزری علیہ الرحمہ المقدمۃ الجزریہ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةِ اللَّهَا وَمُسْتَحَقَّهَا، یعنی تجوید حروف کو ان کا حق یعنی ان کی صفات لازمہ اور ان کے صفات جو عارضہ ہیں ان کے ساتھ دینا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ آگے استاذ الاساتذہ صاحب فوائد مکیہ قاری عبد الرحمن مکی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، تجوید کی تعریف آپ یوں بیان کرتے ہیں فوائد مکیہ میں کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ما جمیع صفات کے ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کے اندر تمام تر جو صفات ہیں ان کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ آئیے ہم آگے علم تجوید کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع ایک علم میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کسی شے کے حالات ذاتی کسی فن میں بیان کیے جائیں تو اس شے کو اس فن کا موضوع کہتے ہیں۔ اب علم تجوید میں کس شے کو بیان کیا گیا ہے؟ الف سے لے کر یا تک صاحب فوائد مکیہ آپ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، یعنی کہ احوال حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک ان کی درستگی اور ان کو عمدہ کر کے پڑھنا، اور اسی پر ہی بحث و مباحث اس پورے علم تجوید میں اسی موضوع پر جو ہے بحث و مباحث کی جاتی ہے۔ اب موضوع جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی علم ہے اس سے ممتاز کرنے والی چیز تمام علوم کے درمیان وہ موضوع ہوتا ہے جس پر بحث کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ موضوع جو ہے وہ اس کا حروف تہجی ہے، الف سے لے کر یا تک، اور تجوید میں اسی پر ہی بحث و مباحث ہوگی۔ اب تجوید کی غرض و غایت کی طرف آتے ہیں کہ غرض و غایت صاحب فوائد مکیہ فرماتے ہیں کہ تجوید کی غرض و غایت تصحیح حروف ہے، یعنی حرفوں کو صحیح پڑھنا۔ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد حرفوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنا اور حرفوں کا صحیح ہو جانا، یہ اس علم تجوید کی غرض و غایت یعنی فائدہ ہے۔ اب غرض و غایت
کسی کام کے نتیجے کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی علم کی غرض و غایت معلوم نہ ہو تو اس علم کی معرفت بے فائدہ ہوگی۔ تو اس لیے کوئی بھی علم ہے اس کے حاصل کرنے سے پہلے اس کی غرض و غایت کا معلوم کرنا وہ ضروری ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ القول المفید میں غرض و غایت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی: سعادت الدارین۔ صاحب فوائد مکیہ نے تو یہ بیان کیا نا کہ تصحیح حروف یہ اس علم کی غرض و غایت ہے، علم تجوید کی، اور القول المفید والوں نے یہ بیان فرمایا کہ سعادت الدارین، سعادت الدارین ہے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ یعنی کہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد جب حرفوں کی صحیح ادائیگی ہو جائے گی اور اس کو اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ اس کو ادا کر کے جب ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہر حرف کے بدلے میں ہمیں اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا یہ سبب ہوگا۔ اس لیے ہم نے آج کے اس سبق میں علم تجوید کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیوز میں پھر دوسرے سبق کی طرف چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔